سورہ مریم کی آیت نمبر 16، سورہ مریم کا دوسرا رکوع اور 16 پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم میں حضرت مریم کا واقعہ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیے تاکہ انہیں ان کا حال معلوم ہو۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ گئی، اپنے مکان میں وہ ایک جگہ ہو گئیں، تنہا ہو گئیں، یا بیت المقدس کی مشرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کے لیے خلوت میں حضرت مریم بیٹھ گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، یعنی اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان آپ نے پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، یعنی جبریل امین علیہ السلام۔ فتمثل لہا بشرا سویا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ قالت، مریم بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے، یعنی اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ کیونکہ حضرت مریم نے حضرت جبریل کو بشر کی شکل میں دیکھا تو آپ نے انہیں ایک آدمی اور انسان سمجھا، تو آپ گھبرا گئیں کہ یہ تنہائی میں یہ انسان، یہ مرد کہاں سے آیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، تو یہاں سے چلا جا۔ قال جبریل، بولا حضرت جبریل نے کہا، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ لأہب لکی غلاما زکیہ، کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں، میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جبریل کی پیدائش نور سے ہوئی، لیکن جبریل کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا بشرا سویا، تندرست بشر کی شکل میں آئے، اور اس طرح وہ تندرست بشر کی شکل میں تھے کہ حضرت مریم کی توجہ نہ ہو سکی۔ اسے پتہ چلا کہ جس کی پیدائش نور سے ہوئی ہو، اگر وہ بشری لباس میں آ جائے تو نور اور بشر یہ دونوں تضاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بشری لباس میں بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، لیکن آپ خیر البشر ہیں، خیر الانسان ہیں، سارے انسانوں سے، سارے بشر سے، بلکہ ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ حقیقی طور پر دینے والا تو اللہ تعالی ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اے مریم تجھے ستھرا بیٹا دوں، یہ جبریل نے کہا۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جبریل دیں گے اللہ کی عطا سے، اور حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالی ہے، لیکن یہاں جبریل نے یہ کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا دوں۔ تو اللہ والوں کی طرف بیٹا دینے کی نسبت ہو سکتی ہے جبکہ عقیدہ ہو کہ حقیقی دینے والا اللہ تعالی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ تو یہاں یہی مراد ہے کہ میں اللہ کے اذن سے بیٹا دوں گا۔ جس طرح اللہ کے نیک بندے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو طاقتیں دی ہیں، وہ اللہ کی عطا سے تصرفات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بزرگ نے اللہ کی اذن سے مدد فرمائی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری مدد فرمائی، ان کی دعا سے، ان کی توجہ سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کمالات عطا فرمائے۔ قال انما انا رسول ربک، جبریل بولے میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا دوں۔ قالت، حضرت مریم بولی، اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں بدکار ہوں۔ یہ مراد یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک جائز راستہ ہے اور ایک حرام راستہ ہے۔ جائز جو راستہ ہے وہ نکاح کا راستہ ہے، تو میں نے نکاح نہیں کیا، کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، اور جو دوسرا حرام راستہ ہے میں اس کے کبھی قریب نہیں جا سکتی، ولم اکو بغیہ، نہ میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، کہا یوں ہی۔ حضرت مریم کا سوال یہ تھا کہ کیا مجھے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر مجھے بیٹا ہوگا؟ تو جبریل نے عرض کی کذالک، اسی طرح ہوگا کہ کوئی بشر آپ کو چھوئے گا نہیں اور آپ کو نکاح کی بھی حاجت نہیں، اللہ تعالی آپ کو اسی طرح بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہی منظور الہی ہے کہ آپ کو بغیر مرد کے چھوئے ہی لڑکا عنایت فرمائے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے بیٹا دینا میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اپنی قدرت کی برہان بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں ان کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا اتباع کریں اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے، علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے، اب نہ رد ہو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے۔ جب حضرت مریم کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا، اور وہ اللہ تعالی کی قدرت سے اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ اس وقت حضرت مریم کی عمر کے بارے میں دو روایتیں مشہور ہیں، ایک یہ کہ حضرت مریم کی عمر 13 سال تھی، اور ایک روایت ہے کہ آپ کی عمر 10 سال تھی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب مریم نے اس بچے کو پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی، اپنے گھر والوں سے وہ دور چلی گئی، اور وہ جگہ بیت اللحم تھی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار ہے، جو مسجد بیت المقدس کے خادم تھے اور بہت بڑے عابد شخص تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہیں تو نہایت حیرت ہوئی۔ جب وہ ان پر تہمت لگانا چاہتے تھے تو حضرت مریم کی عبادت، تقوی اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا، یعنی وہی سوچتے تھے کہ ہر وقت یہ یہیں پر ہوتی ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتی ہیں، تو ان پر میں کیسے تہمت لگاؤں، یہ سوچ کر وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ جب حمل کا خیال وہ کرتے تھے تو ان کو بری سمجھنا مشکل معلوم ہوتا تھا، یعنی وہ سوچتے تھے کہ حضرت مریم حاملہ کیسے ہو گئیں، انہوں نے شادی تو نہیں کی۔
تو ان کے ذہن میں خیال آتا کہ یہ پھر تہمت سے کیسے بری ہوئی۔ بالآخر یوسف نجار نے حضرت مریم سے کہا، میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہرچند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا، آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت مریم نے کہا کہ اچھی بات، کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مریم، مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر بیج کے اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج ہی کے پیدا فرمائی، اور سب سے پہلے جو درخت پیدا کیے اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے؟ تو کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ حضرت یوسف نجار نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے حضرت یوسف نجار کا شبہ رفع ہو گیا، دور ہو گیا۔ حضرت مریم حمل کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے حضرت یوسف نجار مسجد کی خدمت میں ان کی نیابت انجام دینے لگے، یعنی جو حضرت مریم کی ڈیوٹی تھی وہ حضرت یوسف نجار ادا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ سیاستہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج براق پر بیٹھ کر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر جبریل نے براق کو نیچے اتارا اور عرض کیا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دعا کی اور 2 رکعت نفل ادا کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا کی اور دعا کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کی جو مولد ہے، ولادت کی جو جگہ ہے، وہ باعث برکت ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر نماز پڑھنا، دعا کرنا جائز ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو جو سارے نبیوں کے آقا و مولا ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ولادت گاہ پر جو آپ کی ولادت کی جگہ ہے وہاں پر نفل پڑھنا، دعا مانگنا، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ ولادت گاہ کی زیارت نصیب ہو۔ مکہ شریف میں جب مروہ شریف پر پہنچتے ہیں تو مروہ سے جو دروازہ ہے باب المروہ، وہاں سے نکلیں تو کسی سے بھی پوچھ لیں، تھوڑا آگے جائیں گے تو ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ۔ جو لائبریری کی عمارت ہے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ مبارک ہے۔ تو حضرت مریم بیت اللحم چلی گئیں۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، اب مریم نے اس بچے کو پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئیں، اور یہاں دور جگہ سے مراد بیت اللحم ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، یعنی ایسا درخت کھجور کا جو جنگل میں خشک ہو گیا تھا، اس وقت تیز سردی تھی۔ حضرت مریم اس درخت کی جڑ میں آئیں تاکہ اس سے آپ ٹیک لگائیں، اور آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ جب لوگ اس بچے کو دیکھیں گے تو وہ نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائیں گے، تو فضیحت کے اندیشے سے آپ نے یہ بات کہی،
قالت بولی، حضرت مریم بولی، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عطا فرمائی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، تو مریم کو اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، یعنی حضرت جبریل نے وادی کے نشیب سے، حضرت مریم جس درخت کی جڑ پر بیٹھی تھی وہ تھوڑا اونچائی کا علاقہ تھا، تو جو نشیبی علاقہ تھا، وادی کا جو نشیب تھا، وہاں سے حضرت جبریل نے پکارا، فناداها من تحتها الا تحزنی، تو مریم کو اس کے تلے سے پکارا، اللہ تحزنی کہ غم نہ کھا، اپنی تنہائی کا غم نہ کھا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہونے کا غم نہ کھا، اور لوگوں کی بدگوئی کرنے کا غم نہ کھا، اس بات کی فکر نہ کر لوگ باتیں بنائیں گے۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور کھجور کا درخت سرسبز ہو گیا، پھل لایا، وہ پھل پختہ اور رسیدہ ہو گئے، یعنی وہ پھل بالکل تر و تازہ تھے۔ حضرت مریم سے کہا گیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی۔ جس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہو اس کے لیے تازی پکی کھجوریں بہترین غذا ہیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ تجھ سے بچے کے متعلق پوچھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، یعنی یہ ہوتا تھا کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا اور اس روزے میں یہ ہوتا کہ وہ پورا دن کلام نہ کرتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں کھانے پینے سے رکنے کا روزہ ہوتا ہے، ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، عمل زوجیت سے دور رہتے ہیں۔ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت مریم کو سکوت کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ آپ لوگوں سے کلام نہ کریں، کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے، اور ان کا کلام مضبوط حجت بن جائے جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ بے وقوف کے جواب میں خاموشی اور اعراض کرنا چاہیے، جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ کلام کو افضل شخص کی طرف تفویض کرنا اولا ہے، یعنی جب مجلس میں کوئی افضل شخص موجود ہے تو ہم کلام کرنے کے بجائے اشارہ کریں، ہم ان سے بات کریں۔ تو حضرت مریم نے یہ بھی اشارے سے کہا کہ میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی، تو کوئی بھی آتا تھا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو اس بچے کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی۔ جب لوگوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو روئے اور غمگین ہو گئے۔
کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے۔ قالو، وہ بولے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے بہت بری بات کی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ انہوں نے ہارون کی بہن کیوں کہا؟ اس کی وجہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ بعد نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت بزرگ صالح شخص کا نام ہارون تھا، جن کے تقوی اور پرہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے ان لوگوں نے حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا، یعنی اس شخص کی طرح آپ اتنی پرہیزگار ہیں اور یہ کیا ہوا؟ بعد نے کہا کہ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کی طرف نسبت کی، گو کہ ان کا زمانہ بہت بعید تھا، 1000 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر چونکہ حضرت مریم ان کی اولاد میں سے تھیں تو عربوں کا یہ محاورہ ہے کہ کوئی کسی کی اولاد میں سے ہو تو اس کو اس کا بھائی یا اس کی بہن کہتے ہیں، جیسے جو تمیمی ہو اسے اخا تمیم کہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں اس لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ اس طرح مختلف روایتیں ہیں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، آپ کے والد کا نام عمران تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں بدکار تھی، آپ کی ماں کا نام حنہ تھا۔ فاشارت الیہ، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ کہنا ہے خود ان سے کہو۔ اس پر قوم کے لوگوں کو غصہ آیا۔ قالو، وہ بولے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم کیسے بات کریں اس سے جو جھولے میں بچہ ہے۔ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے الٹے ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے دست مبارک سے اشارہ کر کے کلام شروع فرمایا۔ قال، بچے نے فرمایا، انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ۔ سب سے پہلے اپنے بندے ہونے کا اقرار فرمایا تاکہ کوئی انہیں خدا نہ کہے، خدا کا بیٹا نہ کہے، کیونکہ آپ کی نسبت یہ تہمت لگائی جانے والی تھی اور یہ تہمت اللہ تعالی پر لگتی تھی۔ اس لیے منصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ والدہ کی براءت اور پاکیزگی بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو دور فرما دیں جو اللہ تعالی کے جناب پاک میں لگائی جائے گی۔ اور جب یہ تہمت دور ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے آپ خاص بندے ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اسی سے وہ تہمت بھی دور ہو گئی جو آپ کی والدہ پہ لگائی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے بالیقین اس کی ولادت اور اس کے سارے حالات بہت پاک و طاہر ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور آپ کی شان لوگوں نے دیکھی، اور جب آپ نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ جب آپ نے کہا تو حضرت مریم پر جتنی تہمتیں لگی تھیں سب زائل ہو گئیں کہ جس بچے کی اتنی شان ہو وہ پاک طریقے سے ہی دنیا میں آتا ہے اور وہ پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، اور اس کی ماں بھی پاک ہوتی ہے۔ قال انی عبد اللہ، بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا کیا۔ نبی
کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر بتانے والا۔ وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا۔ کتاب سے یہاں مراد انجیل ہے۔ حضرت حسن کا قول ہے کہ آپ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت شریف سکھا دی، اور ابھی آپ جھولے میں تھے جب آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اللہ نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، میں جہاں کہیں جاؤں میں برکت والا ہوں، لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کی دعوت دینے والا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں۔ نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی۔ پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ نماز کا ذکر ہے۔ ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ہم جب نماز پڑھیں تو سمجھیں ایک بہت اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھیں، اور جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے چاہیے اور صحیح طور پر پوری زکوٰۃ نکال کر مستحق لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اللہ نے مجھے بنایا۔ اس میں بھی یہ درس ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، یعنی میں اپنی ماں پر ظلم کرنے والا، سختی کرنے والا، بدبخت نہیں ہوں، میں اخلاق حسنہ سے مزین ہوں۔ والسلام علی یوم ولدت، اور وہی سلامتی مجھ پر ہے جس دن میں پیدا ہوا، یعنی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہوئی وہی سلامتی مجھ پر ہے میری پیدائش کے دن۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں وفات پاؤں۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم کی پاکیزگی اور برات کا یقین ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو پہنچے جس میں بچے بولنے لگتے ہیں۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، یعنی یہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ کہ یہودی تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساحر، جادوگر، کذاب کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور تین میں کا تیسرا کہتے ہیں۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، اللہ آسمان سے زمین پر اتر آیا پھر دوبارہ آسمان میں چڑھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مختلف ان کے عقائد ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، جو یہ بکواس کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے کہ یہودی اور عیسائی کیسی گندی باتیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاکیزگی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالی بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو،
یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے کئی فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ یعقوبیہ ہے، ایک کا نام نستوریہ ہے، ایک ملکانیہ ہے۔ یعقوبیہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، زمین پر اتر آئے ہیں، پھر آسمان پر چڑھ گئے۔ نستوریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جب تک چاہا اللہ نے انہیں زمین پر رکھا پھر اٹھا لیا۔ تیسرا جو فرقہ تھا ملکانیہ، یہ مومن تھے، یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، نبی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ ایمان لے آئے۔ اسی گروہ سے نجاشی کا تعلق تھا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول و بندے ہیں، تو نجاشی نے تنکا اٹھایا اور کہا کہ تمہاری بات اس تنکے کے برابر بھی غلط نہیں ہے۔ چونکہ نجاشی عیسائی ضرور تھا لیکن اس کا تعلق ملکانیہ سے تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا۔ نجاشی بادشاہ اور اس کے سارے جو وزراء تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، تو جب قیامت کے دن کافر حاضر ہوں گے ان کے لیے بربادی ہے۔ اسمع بہم و ابصر، کتنا سنیں گے کتنا دیکھیں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، اس دن کا دیکھنا اور سننا کچھ نفع نہ دے گا۔ جب انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہ دیکھا اور اللہ تعالی نے جو وعیدیں سنائی ان وعیدوں کو نہ سنا، تو اب آخرت میں دیکھنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ کلام بطریق تحدید ہے، یعنی اس دن ایسی ہولناک باتیں سنیں گے اور دیکھیں گے جن سے ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، نہ حق دیکھیں نہ حق سنیں، بہرے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود ٹھہراتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ، اور انہیں ڈر سنائیے پچھتاوے کے دن کا، یوم الحسرہ، وہ دن جس دن حسرت ہوگی، جب کام ہو چکے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کافر جنت کی منزلیں دیکھیں گے جن سے وہ محروم کیے گئے تو انہیں ندامت اور حسرت ہوگی کہ کاش وہ دنیا میں ایمان لے آئے ہوتے۔ اور جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں پہنچیں گے۔ ایسا سخت دن درپیش ہوگا، اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے۔
وہ اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے، یعنی سب فنا ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم ہی باقی رہیں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے، ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے. اللہ